قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کا آج ہم نے انشاءاللہ ذکر کرنا ہے اور اس کے بارے میں انڈرسٹینڈ کرنا ہے، سمجھنا ہے، یہ ہے سورہ والضحیٰ، پارہ نمبر 30 اور آیت نمبر 11 نمبر آیت۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت آیت ہے۔ یعنی یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حکم دیا جا رہا ہے اللہ کریم کی طرف سے کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو اللہ کریم نے جو نعمتیں عطا فرمائیں، دنیا میں قیامت کے دن آخرت کے لیے ان نعمتوں کا چرچا کریں۔ اور پھر اسی آیت کا ایک اور پہلو یہ بنتا ہے کہ نبی پاک کے ذریعے حکم ہم تک پہنچا، تو ہمیں بھی کہا گیا کہ اللہ کریم کی جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں دنیا اور آخرت کی، ہم اس کا بھی چرچا کریں، اس کا بھی ذکر کریں۔ اب اس کو ذرا طریقے سے مزید ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ یعنی اے پیارے محبوب علیہ السلام، ہر وہ نعمت جو ہم نے آپ کو عطا فرما دی ہے یا آئندہ عطا فرمائیں گے، یا روز قیامت جن انعامات کا آپ سے وعدہ فرمایا ہے، ان تمام نعمتوں کا چرچا کیجئے۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کا جو لائف اسٹائل تھا نا، وہ کمال کا تھا۔ آپ بڑی عاجزی فرماتے تھے، یعنی اس قدر عاجزی کا عالم تھا کہ نبی پاک جب فتح مکہ کے دن پہنچے، اب آپ غور کیجئے، ذرا امیجن کیجئے کہ وہ مکہ دوبارہ فتح ہو رہا ہے کہ جہاں سے زیادتی کر کے نکالا گیا تھا، جہاں ظلم کیا گیا تھا، جہاں صحابہ شہید کیے گئے تھے، جہاں حضرت بلال کو تپتی ریتوں پر لٹایا گیا تھا، جہاں صحابہ کو چٹائی میں باندھ کر دھونی دے کر تکلیف پہنچائی گئی تھی، جہاں پانی میں ڈبکیاں صحابہ کو دے کر ان کا سانس روکا گیا تھا، یعنی تکلیف کے انبار جن لوگوں نے لگایا، صحابہ اکرام کی پراپرٹیوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب وہ مکے آ رہے ہیں۔ نارملی کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ملک فتح ہوتا ہے تو اب بادشاہ جو ہے وہ اپنے کر و فر کے ساتھ آتا ہے، لیڈر جو جناب ہر طرف روب جماتا ہے، مگر سبحان اللہ، نبی پاک جس اونٹنی پر سوار ہو کر آ رہے تھے نا، پیارے آقا اس قدر عاجزی کے ساتھ، اس قدر انکساری کے ساتھ تلاوت قرآن کرتے ہوئے کہ آپ کے امامے کے جو پیچ تھے نا، وہ اونٹ کی جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی، کجاوا جس کو کہتے، اس کاٹھی سے مس ہو رہے تھے۔ یعنی اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، اتنے بڑا آنر دیا، اتنا بڑا موقع دیا، اور عاجزی کا عالم یہ ہے کہ جو ہے مالک تیری عطا سے ہے، اللہ یہ تیری طرف سے ہے۔ تو یہ اتنے بڑی خوشی کے موقع پر، اتنے بڑے پراؤڈ مومنٹ کے موقع پر بھی نبی پاک عاجزی اور انکساری فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ نے سر ایسے جھکایا ہوا ہے کہ وہ آسمان کے جو پہلے دن کا چاند ہے وہ اس طرح نظر آ رہا ہے، اس قدر عاجزی۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام زمین پر بیٹھ کر بالکل نارمل انداز میں کھانا کھا رہے ہیں، تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ یوں تشریف فرمائیں، بالکل زمین پر بیٹھے لوگوں کے ساتھ۔ تو نبی پاک نے فرمایا میں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح ہی بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں۔ آپ غور کریں، اللہ کے حبیب ہیں آپ، وہ ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ نبی پاک کا مقام کیا ہے وہ تو ہم بیان کر بھی نہیں سکتے، مگر ایک حدیث سے کچھ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، یہ سارے معاملات بڑی آسانی سے سمجھ آ جائیں گے کہ what is the status of رسول پاک علیہ السلام in the court of اللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک کا جو مقام ہے نا، وہ ایک حدیث قدسی سے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ فرماتا ہے لولا کلما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا۔ تو یہ دنیا میں جتنی رعنائیاں ہیں، اس دنیا میں جو کچھ ہے، میں ہوں، آپ ہیں، یہ دنیا کی جتنی نعمتیں، یہ صدقہ ہیں جناب رسول اللہ علیہ السلام کا۔ نبی پاک کو کہا جاتا ہے نا وجہ تخلیق کائنات، ریزن آف دا اول کریشن۔ تو اب نبی پاک اتنا کچھ ہوتے ہوئے عاجزی کیسی ہے کہ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، کبھی چٹائی پر آرام کر رہے ہیں، کبھی خاک پر ہی سو رہے ہیں، کبھی جو کی موٹی روٹی ہے۔ تو یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو مل رہی ہے کہ سادگی جو ہے یہ سنت ہے، تکبر، پراؤڈ، گھمنڈ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن اب معاملہ یہ تھا
کہ چونکہ نبی پاک کا لائف سٹائل ہی اتنا سادہ تھا، آپ کی ذات میں اتنی سادگی تھی، تو آپ اپنی شانوں کا اظہار ہی نہیں فرماتے تھے۔ اللہ نے جو جو آپ کو عطا فرمایا، جتنا بڑا مقام عطا فرمایا، وہ نارملی آپ اظہار نہیں فرماتے۔ اب اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اور کیا فرمایا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ یعنی پیارے محبوب، اللہ پاک نے جو شانیں آپ کو عطا فرمائیں، آپ عاجزی فرماتے ہوئے انہیں بیان کرنے سے رکیے نہیں، بلکہ بتائیے لوگوں کو کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ اب جو میں حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں نا، وہ آپ کے دلوں کو بہت خوش کر دے گی۔ اور کیا انداز نبی پاک نے اختیار فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اب چونکہ رب کا آرڈر تھا، اللہ کا حکم کیسے پورا فرمایا؟ نبی پاک فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا، میں روز قیامت تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، یعنی اپنی تعریف کے لیے نہیں بتا رہا، اللہ پاک کا مجھے حکم ہے کہ نعمت کا چرچا کرو، اس لیے بتا رہا ہوں۔ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرًا، یعنی میرے ہاتھ میں قیامت کے دن حمد کا پرچم ہوگا، میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا۔ آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ سارے کے سارے نبی روز قیامت میرے پرچم کے نیچے ہوں گے۔ مزید فرمایا انا اول من یؤذن له بالسجود یوم القیامہ، میں ہی ہوں جسے سب سے پہلے روز قیامت سجدے کی اجازت دی جائے گی۔ فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلَ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرًا، میں ہی قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی، اور یہ بات میں فخر کے طور پہ نہیں کہتا۔ فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، میں ہی ہوں جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حَلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي فَيُدْخِلُونِهَا، میں ہی جنت کی زنجیریں سب سے پہلے ہلاؤں گا، اللہ پاک میرے لیے ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولے گا اور مجھے ہی سب سے پہلے جنت میں داخل فرمائے گا۔ فرمایا وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرًا، میں اللہ پاک کے حضور اگلے پچھلوں میں سب سے بڑھ کر عزت و عظمت والا ہوں، اور میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ انا قائد المرسلین ولا فخرا وانا خاتم النبیین ولا فخرا، میں رسولوں کا قائد ہوں، یہ بات فخر کے طور پہ نہیں کہتا۔ میں سب سے آخری نبی ہوں، میں یہ بات فخر کے طور پہ نہیں کہتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، اب قیامت کی باتیں ہو رہی ہیں، فرماتے جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا میں سب سے پہلے اٹھنے والا ہوں گا۔ وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، جب لوگوں کو میدان محشر کی طرف لایا جائے گا میں ان کا قائد ہوں گا۔ وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنصَتُوا، جب سب چپ ہوں گے میں ان کا خطیب ہوں گا۔ وَأَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ وَإِذَا حُبِسُوا، جب سب کا حساب لیا جا رہا ہوگا میں ان کی شفاعت کروں گا۔ وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيِّسُوا، جب سب مایوس ہو جائیں گے میں انہیں خوشخبریاں سنانے والا ہوں گا۔ الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، اس دن عزت اور سب کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ ذرا غور تو کیجئے کتنے مقام نبی پاک نے گنوائے، اور یاد رہے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا تھا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ اب نبی پاک نے بتایا کہ اللہ نے مجھے کیا کیا عطا فرمایا ہے، کیسا کیسا مقام عطا فرمایا ہے۔ بتاؤ نا ایک غلام کو اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہوگی کہ میں جس نبی کا امتی ہوں، میں جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا ہوں، جن کا کلمہ میں نے پڑھا ہے، اللہ نے ان کو کیسا مقام دیا ہے۔ اور دیکھیں محبت کا تقاضا بھی یہ ہے، جس سے پیار ہونا، اچھا دنیاوی جو معاملات ہوتے ہیں نا اس سے محبت رسول کا معاملہ کتنا نرالا ہے۔ مثال کے طور پہ، اور دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، دنیا میں نارملی کسی انسان کو بڑا مقام مل جائے نا لوگ حسد کرنے لگ جاتے ہیں کہ یار اس کو یہ بھی مل گیا، اس کو یہ بھی مل گیا، پیسے بھی مل گئے، بنگلہ بھی مل گیا، گاڑی بھی مل گئی، نام بھی مل گیا، شہرت بھی مل گئی۔ پرابلم حسد جلاتا ہے، مگر جس سے واقعی محبت ہونا اس کو ترقی ملے تو محبوب کی ترقی میں بھی خوشی ہوتی ہے کہ جس کو میں چاہتا ہوں اور عزت بڑھ رہی ہے، یہ ہے اصلی محبت۔
اور سبحان اللہ محبت رسول کیا ہے کہ جب ایک غلام کو پتا چلے کہ رب نے تمہارے حبیب کو کیسا مقام دیا ہے، کیسا اونچا مقام دیا ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا. اور سبحان اللہ قرآن میں ایک اور وعدہ ہے، اب ذرا سمجھیے گا، یہ بڑی باریک بات ہے، اگر آپ سمجھ گئے نا تو مزے کو مزہ آ جائے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اس کا مفہوم کیا ہے کہ محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. یعنی ایچ اینڈ ایوری مومنٹ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بڑھتا جا رہا ہے، ان کے درجے بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی فضیلتیں بڑھتی جا رہی ہیں. اب یہ 1500 سال پرانی بات ہے جو نبی پاک نے یہ ساری باتیں بتائیں کہ مجھے اللہ نے یہ مقام دیا ہے. سن رہے ہیں آپ؟ نبی پاک وہ ہیں جو اشارہ فرمائیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، دعا فرمائیں تو سورج پلٹا دیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شان کب تھی؟ آلموسٹ 1450 سال پہلے، ولادت کو 1500 سال ہو گئے. تو اب ذرا غور کریں کہ 1450 سال اور کل ملا کے 1500 سال میں درجہ کہاں پہنچ گیا ہوگا؟ مقام بڑی باریک بات ہے، وہ مقام کہاں پہنچ گیا ہوگا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. یہ رب نے قرآن میں وعدہ فرمایا کہ محبوب تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. تو ہر گزرنے والا دن ہمارے آقا کا مقام بلند ہو رہا ہے، ان کا چرچا بلند ہو رہا ہے، ان کی شان بلند ہو رہی ہے. ارے غلام کیوں نہ انجوائے کرے کہ جس نبی علیہ السلام نے میری شفاعت کرنی ہے، جس کو میرا بڑا خیال ہے، جو امت کے لیے آنسو بہایا کرتے تھے، ارے جتنا بلند مقام ہوگا میرا کام بھی اتنا ہی آسان ہو جائے گا، میری شفاعت بھی فرمائیں گے، مجھے بھی ساتھ جنت میں لے جائیں گے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں ایک اور بڑی خوبصورت حدیث دیکھیں. میں نے کہا نا نبی پاک کی لائف سٹائل بڑا عاجزی والا تھا، مگر جب رب نے حکم فرمایا کہ اے محبوب اپنا اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو، اب نبی پاک نے کیا بتایا؟ دیکھیے بتایا تو پتا چلا نا. آقا فرماتے اللہ پاک نے مخلوق بنائی تو مجھے اچھوں میں سے بنایا، پھر ان کے 2 حصوں میں سے بہترین حصے میں رکھا، پھر قبیلے بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر گھر اور خاندان بنائے تو مجھے بہترین خاندان میں پیدا کیا. لہٰذا میں ساری مخلوق سے بہتر ہوں، میرا خاندان سب خاندانوں سے بہتر ہے. ایک اور جگہ فرمایا اللہ پاک نے اولاد آدم سے ابراہیم علیہ السلام کو چنا اور انہیں اپنا خلیل بنایا، پھر اولاد ابراہیم سے اسماعیل کو چنا، پھر حضرت اسماعیل کی اولاد سے نزار کو چنا، پھر اولاد نزار سے مدر کو، مدر سے کنانا، کنانا سے قریش، قریش سے بنو ہاشم، اور بنو ہاشم سے بنو عبد المطلب، اور بنو عبد المطلب سے مجھے منتخب فرما لیا. یعنی the بیسٹ کریشن جو تھی، جو بیسٹ سبحان اللہ کائنات میں لوگ تھے، میرے آقا ان میں سے سب کے سردار ہیں. سبحان اللہ، ایسے ہیں میرے آقا، وہ شان ہے ان کی. اچھا یہاں تو ایک ایسی حدیثیں ہیں کہ میں بیان تسلسل سے کرتا چلا جاؤں، دن بھی ختم ہو جائے گا، راتیں بھی ختم ہو جائیں گی، باتیں بھی ختم ہو جائیں گی. میرے آقا کی شان کا احاطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر چونکہ قرآن کی ایک آیت کو ہم لے کے چل رہے ہیں تو اس آیت کے 2 پہلو تھے. میں نے بیان کے شروع میں کہا تھا کہ ایک تو یہ نبی پاک کو حکم تھا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. اور اس کا دوسرا پہلو تو نبی پاک کی طرف تھا. اب ایک پہلو ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ جب نبی پاک کے ذریعے آیت ہم پڑھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اے مومنوں، اے ایمان والوں، اے لوگوں، جو تمہیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا تم بھی تو چرچا کرو نا. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر کرنا ہے، اس کا چرچا کرنا. اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، نعمت ہے نا، ہاتھ ہے، پیر ہے، صبح اٹھے تو سانس آ رہی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے سانس دی، میں سوتے سوتے ہی نہیں مر گیا، اٹھا تو آنکھیں کھلی تو نظر آ رہا ہے. کچھ لوگ صبح اٹھتے آنکھیں نہیں ہوتی، نہیں سنتے، ایسا بینا ہی چلی گئی. اگر آپ غور کریں تو صبح اٹھنا ہی کتنی بڑی نعمت ہے، اٹھ کر کھڑے ہو جانا کتنی بڑی نعمت ہے، ہاتھ بڑھا کر پانی پی لینا کتنی بڑی نعمت ہے. اچانک لوگوں کو پرابلمز ہو جاتی ہیں، میں صبح اٹھا ہوں. اچھا ایک اور بڑی گہری بات، یہ جو نیند سے اٹھنا ہے نا، ایکچولی یہ ہم کہاں سے ہو کر آتے ہیں؟ یہ موت کی ایک جھلک ہے. ہاں، آپ میں سے کچھ لوگوں کو سونے کی دعا یاد ہوگی. سنت دعا کیا ہے؟ اللہم بسمکا اموت و احیا. مانا کیا ہے؟
اللہ کریم کے اس نام سے میں جیتا ہوں اور مرتا ہوں. میں تو سونے جا رہا ہوں, موت کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اموتو و احیا, اس کا مطلب نیند ایک جھلک ہے موت کی. اب دیکھ رہے جب میں اور آپ سوتے تو ہمیں پتا ہوتا ہے کون آیا کون گیا, ہمارے سامنے کیا ہوا. نو, ختم. ہم ایک طرح سے دنیا سے چلے جاتے ہیں. اچھا, اٹھنے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس رب کا شکر جس نے موت کے بعد پھر زندہ کیا. میں تو نیند سے اٹھا ہوں, میں تو سو کے اٹھا ہوں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ دعا بتا رہی ہے کہ ہم کہیں جاتے ہیں, وہاں سے واپس آتے ہیں, ایک دن جائیں گے واپس نہیں آئیں گے. یہ جو واپس آئے نا, یہ اللہ نے واپس بلا لیا ہے. اللہ نے نیا دن دیا ہے, دوبارہ اچھے طریقے سے دن گزارو. ہے میرے بندو, یہ نعمت ہے تمہارے لیے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. وہ بچپن سے ایک کلام سنتے تھے نا, اس کا ایک شعر کیا تھا؟ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو, کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو, کیا خبر تیری صبح ہو نہیں اور صبح ہو تو زیر زمین. تو یہ بات سمجھنی ہے کہ سوتے وقت کلمہ پڑھ کے توبہ کر کے, اللہ توفیق دے تو باوضو صلاۃ التوبہ پڑھ کے سوئیں. کیا پتہ صبح نہ اٹھے, تیاری کر کے سونا ہے. لیکن یہ اٹھنا جو ہے, یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے تو ہمیں اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے. اور یہ چرچا ہی, ذکر ہی شکر ہے. ایک شکر کا طریقہ یہ بھی ہے, حدیث پاک میں ہے التحدث بنعمتی شکر وترکها کفر, یعنی نعمت کا چرچا کرنا شکر ہے اور چرچا نہ کرنا ناشکری ہے. اب ذرا سچی بات بتائیں, مجھ سے اور آپ سے کوئی پوچھے بھائی جان آج کل کیا حال ہے؟ بس یار بہت برا حال ہے, کاروبار بالکل ڈاؤن ہے, طبیعت میں ذرا مزہ نہیں ہے, بڑا پریشر ہے, ہمارا ملک بھی ٹھیک نہیں ہے یار, موسم بھی بڑا خراب ہے. always complaining. اللہ اکبر, یہ ناشکری ہے. سچ بتاؤ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں. بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں کہ نعمت کی گنتی بھی بندہ کرے نا, یہ بھی شکر ہے, کیونکہ اس سے اس کا احساس بڑھتا ہے کہ کتنی نعمتیں. ایک اور حدیث سنیے, من ابلیا بلاء فذکرہ فقد شکرہ وان کتمہ فقد کفرہ, یعنی جسے کوئی نعمت نصیب ہوئی وہ اس کا تذکرہ کرتا ہے, وہ شکر کرنے والا ہے, اگر چھپا لیتا ہے تو وہ ناشکری کرنے والا ہے. ایسا حال بنا کے رکھیں گے. اچھا, یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بندے کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں, اس نعمتوں کا اظہار بھی نظر نہیں آتا. اللہ نے اچھا مال دیا ہے تو نہ کپڑے اچھے, نہ گھر اچھا, نہ گاڑی اچھی, نہ سواری اچھی, ایسا بے حال ہو کے بندہ گھوم رہا ہے کہ لگتا فقیر ہے, حالانکہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. شریعت کو یہ بھی پسند ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو وہ نظر آنا چاہیے. دو الگ چیزیں ہیں, ایک اتنا دکھانا کہ تکبر کے لیے, شیخی کے لیے, پراؤڈ کے لیے کہ جناب دیکھو یہ مہنگی گھڑی, یہ موبائل, یہ گاڑی, اور لوگ اس کو ڈی مورلائز فیل کریں, لوگ اس کے سامنے اپنے آپ کو حقیر فیل کریں. یہ نہیں کرنا, اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کریں. یا اللہ تو نے مجھے نوازا, میں اچھے کپڑے پہن رہا ہوں تیری وجہ سے, تیری رحمت, تیری نعمت. شکر کے جذبات کے ساتھ اپنی نعمتوں کا استعمال کرے. اچھی سواری رکھنا, اچھی گاڑی, اچھا لباس, اوکے, جائز طریقے سے ہے, بالکل ٹھیک ہے, وہ کرنا چاہیے. کچھ لوگ نعمتیں ہوتے ہوئے خرچ نہیں کرتے, اپنے بچوں کو پر خرچ نہیں کرتے. اتنے پریشان ان کی فیملی کے لوگ کہ والد کو اللہ نے کروڑوں روپے دیے ہیں, نہ اچھا کھانا کھلاتے ہیں, نہ اچھا کپڑے پہناتے ہیں, نہ گھر بناتے ہیں, ہمیں ہمارے دوستوں کے سامنے شرمندہ کرتے ہیں. نہیں, اللہ نے دیا ہے. میں اگین دوبارہ ایک باؤنڈری بتایا جا رہا ہوں کہ جائز طریقے سے, ایسا نہیں کہ آپ حرام کاموں میں خرچ کریں کہ اللہ نے دیا ہے, نہیں, حلال طریقے سے خرچ کریں, اللہ کی راہ میں بھی تو خرچ کریں. اچھا, ایسے لوگ جو اپنے بچوں پہ خرچ نہیں کرتے نا, وہ پھر اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہیں کر رہے ہوتے, ان کو زکوٰۃ بھی بڑی بھاری پڑ رہی ہوتی ہے. اوہو باپ رے باپ, 10 لاکھ روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور اللہ کے بندوں, اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ زکوٰۃ نا 2.5% ہی ہے نا, تو 4 کروڑ کا شکر کب ادا کرو گے؟ 10 لاکھ دو, اگلے سال 12 لاکھ زکوٰۃ دو گے, اگلے سال اللہ نے اور بڑھا دینی ہے. تو یاد رکھیے کہ نعمتوں کا چرچا بھی کرنا ہے, نعمتوں کا شکر بھی کرنا ہے, اور اس کو ایکنالج کرنا ہے, اس کا ذکر کرتے رہنا ہے. آپ سے کوئی پوچھے کیا حال ہے آپ کا, اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا, میری تو اوقات ہی نہیں, اللہ نے مجھے اتنا دیا, یہ انداز ہے نا. یا اللہ میں, اچھا اب سچ بتائیں, جتنے ہمارے گناہ ہیں, جتنی ہماری خطائیں ہیں,
जितनी हमारी नाफरमानियां हैं, और जो अल्लाह ने मुझे और आपको दिया है, तो यार दुनिया में कौन देता है? अपने बॉस की बात ना मानूं तो नौकरी से फारिग कर देता है, किसी बंदे दोस्त की 2-3 बातें ना मानूं दोस्ती खत्म कर देता है, माँ बाप की ना मानूं तो माँ बाप घर से निकाल देते हैं। अल्लाह की बचपन से नाफरमानियां कर रहा हूं, अल्लाह दिए जा रहा है। होना तो ये चाहिए था, सुबह ना मानता शाम सांस रुक जाती, सांस भी तो अल्लाह ही दे रहा है ना, है? खाना ना मिलता, हाथ ही ना उठता। जिस हाथ से जुल्म कर रहा है बंदा, जिस हाथ से गुनाह कर रहा है, वो हाथ ही गिर जाता ना। अल्लाह नेमतें नहीं रोक रहा, मगर बंदा नाशुक्री नहीं रोक रहा है। होना क्या चाहिए? वह अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस। हम मुझे कोई देखे और बात करे तो उसकी तबीयत अच्छी हो जाए, ऐसे बात करो ना। बेशक गम है, बेशक प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम थोड़े ही होते हैं, ऑलवेज याद रखें। धूप थोड़ी देर के लिए आती है, छांव हमेशा बड़ी होती है, रात अब ठंडी होती है, मुश्किल वक्त के बाद फिर राहत आती है। अल्लाह करीम ने कितने अच्छे दिन दिखाए हैं। अगर कुछ दिन मुश्किल है तो ये भी रब की तरफ से सब्र कीजिए, लेकिन इसके मुकाबले में नेमतें कितनी ज्यादा हैं। अल्लाह ने आंख दी है, कान दिए हैं, जबान दी है, हाथ दी है, गुर्दे दिए। आप कभी किसी इमरजेंसी हॉस्पिटल में जाकर देखें, फिर अंदाजा होगा कि यार मैं तो बादशाह हूं, अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाया है, लोगों को इतने प्रॉब्लम्स है, और अब तो नित्य नई बीमारियां आ रही हैं, रोजाना नई नई बीमारियों के बारे में सुन रहे हैं। क्या चलते चलते आदमी को कुछ हो जाता है। अच्छा, किसी को हो जाए ना, वो भी शुक्र अदा करे कि यार एक बीमारी हुई ना, कैंसर तो नहीं हो गया है, मेरे कोई हाथ तो नहीं कट गया, एक्सीडेंट में पैर कट जाते हैं लोगों के, सैलाब। अच्छा, आप सिर्फ सैलाब को देख ले, सच बताओ यार, हैं एक रात में लोग ज़कात देने वाले ज़कात लेने वाले बन गए। किसी की जानवर बह गए, किसी के बच्चे बह गए, किसी के खानदान। आप जो पीर बाबा में वाकया हुआ बुनेर में, यार वो तो फुटेज देख के बंदे को लर्जा तारी हो जाता है कि ये क्या हुआ था। 15 सेकंड लगे हैं, बताते हैं 15-20 सेकंड के अंदर इतने बड़े बड़े पत्थर आए कि जिनको क्रेन नहीं उठा सकती। हम कयामत का हाल कुरान में पढ़ते हैं कि कुरान फरमाता है यौम यकूनु नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, कि कयामत का दिन होगा जब पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ेंगे। हो सकता है लॉजिकली समझना आता हो कि पहाड़ कैसे उड़ेगा, इतना बड़ा पहाड़ ऐसे रुई के गाले की तरह कैसे उड़ेगा। अरे एक छोटी सी वीडियो देखें तो आपको लर्जा तारी हो जाएगा। ऐसा लगता है अल्लाह ने प्रैक्टिकल दिखाया कि टनों वजनी पत्थर एक दो नहीं, हजारों की तादाद में पानी के साथ बहते आए और घरों पर बम की तरह लगे, पूरी पूरी इमारतें सफाए हस्ती से मिटा दी। अरे जो करोड़पति सोया था वो सुबह उठा तो मकरूज हो चुका था, उसके बच्चे बह गए, उसकी फैमिली बह गई। मुझे सच बताओ यार, अगर हम पर यह आफत नहीं आई तो शुक्र नहीं बनता है। हम कहते हैं यार थोड़ा कारोबार में लॉस हो गया है, थोड़ा फलां मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मेरा वो मसला हो गया है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, ऑलवेज कंप्लेन। अरे अल्लाह ने कितना बचाया हुआ है हमको, किस कदर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं लोगों के साथ। खुदारा ज़बान पर शुक्र लाइए। अच्छा, फिर सुभान अल्लाह, अब आगे चलें कि बात सच्ची बात बताए क्या है। सबसे बड़ी नेमत जो मुझे आपको मिली है ना, मैं कहता हूं एक बंदे के पास दुनिया के अरबों रुपए हों और उसके पास ईमान ही ना हो, बताओ कुछ है उसके पास? क्योंकि ईमान नहीं तो कुछ नहीं, जहन्नम में जाना है उसने अगर बेईमान मरा। और हमारे पास जो सबसे बड़ी दौलत है वो ईमान है। और सुभान अल्लाह, ईमान किसके सदके मिला है? नबी पाक अलैहिस्सलाम के सदके मिला है। अच्छा, अल्लाह ने पता है कितनी बड़ी नेमत दी है, प्यारे आका का जो मुझे और आपको उम्मती बनाया ना, ये एहसान रब ने खुद कुरान में बयान फरमाया है। अल्लाह ने कुरान में अपने किसी एहसान को इस तरह जिक्र नहीं किया जिस तरह इस एहसान का जिक्र किया। कुरान में रब फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह ने ईमान वालों पर बड़ा एहसान फरमाया जब उनमें से एक रसूल मबऊस फरमाया। पता चला ये इतना अजीम एहसान है कि अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि ईमान वालों पर रब ने यह एहसान फरमाया है। सुभान अल्लाह। तो अब बात समझ लीजिए,
کہ یہ ساری نعمتیں جو ملی ہے نا یہ اسی نعمت کا صدقہ ہیں, یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے. ایمان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے, رحمان ملا ان کے صدقے. یہ جو سانسیں چل رہی ہیں نا, میں نے شروع میں حدیث قدسی سنائی تھی, اللہ فرماتا ہے لولا کلما خلقت الدنیا, اے محبوب یہ دنیا نہ بناتا اگر تجھے نہ بناتا تو پھر میں اور آپ بھی تو اس دنیا میں آئے کس کے صدقے؟ رسول پاک کے صدقے. جسم میں جان ہے ان کے صدقے, ہاتھوں میں طاقت ہے ان کے صدقے, یہ زمین جس میں ہم کھڑے ہو سکتے ہیں یہ ان کے صدقے, آسمان ہے ان کے صدقے, درخت پتھر پھول یہ چاند ستارے پہاڑ اور دریا سب ان کے صدقے ہیں. اب آئیے جب یہ اتنی بڑی نعمت رسول پاک ہے ہمارے لیے تو ان کا چرچا کیسے ہونا چاہیے, ان کا ذکر کیسے ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام سے سیکھتے ہیں, ان کی زبان پر ہر وقت رسول پاک کا ذکر ہوتا. ایک بار نبی پاک حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے. ہائے حضرت بلال کی قسمت کہ نبی پاک خود تشریف لائے. حضرت بلال گھر پہ نہیں تھے. پتہ ہے آپ کی زوجہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی حضور بلال تو گھر پہ نہیں ہے, مگر وہ جب گھر پہ ہوتے ہیں نا تو ان کی زبان پر ایک ہی رٹ ہوتی ہے, کالا رسول اللہ, کالا رسول اللہ. نبی پاک نے یہ فرمایا, پیارے آقا یہ فرماتے ہیں, اللہ اکبر. حضرت بلال کا عشق دیکھیں, جب سرکار کی بارگاہ میں ہوتے تو دیدار مصطفیٰ کرتے, گھر پہ آتے تو رسول پاک کا چرچا کرتے. یہ کیسا عشق تھا. نبی پاک نے دیکھو حضرت بلال کی کیسی تصدیق فرمائی. آقا فرماتے ما حدثکی انی بلال فقط صدقہ, بلال میری طرف سے جو بھی حدیث بیان کرتا ہے وہ سچ ہے. بلال لا یکذب, بلال جھوٹ نہیں بولتا. ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ اللہ کے نیک بندے جھوٹ نہیں بولتے, جھوٹ سے بچیں. اور حضرت بلال کیسے سچے کہ نبی پاک ان کی غیبت میں ان کے پیچھے فرما رہے ہیں کہ بلال نے جو تم سے بات کی ہے نا سب سچ کی, کیونکہ بلال جھوٹ نہیں بولتا. مگر حضرت بلال سے سیکھنے کو کیا ملا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ارے جب بات کرتے تھے رسول پاک کی بات کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے صحابی ہیں, کتنی سب سے زیادہ حدیثیں آپ سے روایت ہیں. آپ کی روٹین پتہ ہے کیا تھی؟ جب آپ کو کوئی ویلج سے دیہاتی آ کر ملتا تھا نا تو آپ اس دیہاتی کو روک کے پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ کیا آپ کو میں نبی پاک علیہ السلام, اس سے پوچھتے نا کہ نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے؟ کہتے میں نبی پاک کو نہیں دیکھا. تو کب بیٹھیں میں آپ کو نبی پاک کے اوصاف بتاتا ہوں, پیارے آقا کے کمالات سناتا ہوں, نبی پاک کا حلیہ بتاتا ہوں. یعنی لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اپنے حبیب علیہ السلام کا ذکر کرتے, ان کی باتیں بتاتے, ان کا سبحان اللہ ان کا حلیہ بتاتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ. بھائی صحابہ کرام یقیناً نیکی کی دعوت بھی دیتے تھے, اسلام کے احکام بھی بتاتے تھے, مگر وہ جانتے تھے کہ کمالات مصطفیٰ اگر بیان کریں گے, ذکر مصطفیٰ کریں گے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی خوبصورتیاں بیان کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ ان کا عشق نبی پاک سے ہو جائے گا, یہ پیارے آقا سے محبت کرنے والے بن جائیں گے, ان کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا, ان کا ایمان پختہ ہو جائے گا. اور جس کا ایمان پختہ ہو, جس کو نبی پاک سے عشق ہو, پھر وہ نیکیوں کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے. ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہ آرڈر ملا ہے مجھے اور آپ کو قرآن کی طرف سے کہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو. تو یقیناً اللہ نے جو زندگی میں دیا اس کا ذکر کریں, اس کا چرچا کریں, اس کا شکر کریں. کبھی کبھی آپ کو اگر ڈپریشن سے نکلنا ہو نا, میں آپ کو ایک فارمولا دیتا ہوں. صبح اٹھیں, جس دن فارغ دن ہو, سنڈے کا دن ہو, آپ کا کام کاج نہ ہو, 2 گھنٹے نکالیں, ایک کاپی قلم لیں اور یہ لکھنا شروع کریں کہ اللہ نے بچپن سے لے کر اب تک مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں. آپ جب لسٹ بنانا شروع کرو گے نا آپ کا پیپر ختم ہو جائے گا. اگر حقیقت سے لسٹ بناؤ گے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے رب نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے, تو پھر آپ کے دل سے ڈپریشن نکل جائے گا, شکر کے جذبات میں آ جائے. اتنی نعمتیں دی ہیں اور میں ہوں کہ ناشکریاں کر رہا ہوں, میں ہوں کہ اللہ کو ناراض کر رہا ہوں. شاید میری ناشکری کی وجہ سے میرے پرابلم سالو نہیں ہو رہے. شکر کرنے لگ جائیں تو نکل جائیں گے اس پرابلم سے. مگر ایک بات یہاں بڑی باریک سی سمجھنی ہے, جس کو کہتے ہیں شکر ضرور کریں, نعمتوں کا اظہار ضرور کریں, اس میں پراؤڈ نہ کریں اور بے جا نہ کریں. اب آج کل کیا ہو گیا ہے, کھانا کھانے گئے ریسٹورنٹ پہ, ابھی پہلے کھانا بعد میں کھائیں گے, پہلے کھانے کی تصویر پوسٹ کرنی ہے. گھر میں کوئی نیا صوفہ, کوئی پلنگ, نئی گاڑی, نئی موٹر سائیکل. سوشل میڈیا کا جو یہ ماحول ہم نے بنایا ہے نا,
یہ ہم اپنے لیے درست نہیں کر رہے. اس طرح چرچا کرنے سے حسد پیدا ہوتا ہے, نظریں لگتی ہیں. یار اللہ نے آپ کو دیا ہے, بے شک آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں, اپنی فیملی کو بتائیں, شکر ادا. یہ سارے جہان کو بتانا اور ذرا وہ سوشل میڈیا پہ ہنگامہ کرنا. اچھا بعض اوقات تو اپنی گاڑی بھی نہیں ہوتی, روڈ پہ اچھی گاڑی کے ساتھ تصویر کھنچوا کے لگا دی کہ یہ میں نے نہیں خریدی. ارے ابھی تو ملی نہیں ہے, اس پر حسد بھی, یعنی گاڑی نہیں ملی, حسد مل گیا, بری نظر مل گئی. لا حول ولا قوت. 4 10 15 لائک کے لیے حرام, جھوٹ, ناجائز, ایسا نہ کریں. اچھا اب آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں کہ اب سیکھنے کو کیا ملا کہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے. ایک تو وہ نعمتیں جو مجھے آپ کو ملی, اور سب سے بڑی نعمت وہ رسول پاک علیہ السلام ہے. روز چرچا کرنا ہے, روز ذکر کرنا ہے. اور سچی بات یہ جس سے محبت ہوتی ہے نا, اس کا ذکر روزی زبان پر آنا چاہیے. تو اللہ کرے کہ ہماری عادت ہی ایسی بن جائے, ہمارا کوئی دن ذکر مصطفیٰ کے بغیر نہ گزرے, ہماری کوئی محفل نبی پاک کے ذکر کے بغیر نہ گزرے.